میں غیر مسلم تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین پڑھ کر مجھے ان سے عشق ہو گیا تھا۔ میں مسلمان ہونا چاہتا تھا، مگر جس مولوی کے پاس جاتا وہ مجھے کلمہ پڑھانے سے انکار کر دیتا اور کہتا تم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ میرا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ پھر مجھے ایک مولوی ملا جس نے کہا اگر مسلمان ہونے کے بعد تم میری بیٹی سے نکاح کرو تو میں تمہیں کلمہ پڑھا دیتا ہوں۔ میں نے ان کی بات مان کر کلمہ پڑھ لیا اور نکاح کے بعد جب اپنی بیوی کو دیکھا تو میرا دل پھٹ گیا، کیونکہ میرے پاس پیسہ، دولت، گاڑی، بنگلہ، بیوی اور دنیا کی ہر چیز میسر تھی۔ صرف ایک سکون تھا جو میرے پاس نہیں تھا۔ پچھلے کچھ عرصے سے میری بے چینی بڑھ چکی تھی اور راتوں کی نیند اڑ گئی تھی۔ اپنی پریشانی کی وجہ سے میں ڈاکٹروں کے پاس بھی گیا تھا، کیونکہ مجھے خوف تھا کہ کہیں مجھے کوئی بیماری تو نہیں لگ گئی، مگر ڈاکٹر نے اطمینان دلایا کہ بظاہر مجھے کوئی بیماری لاحق نہیں تھی۔ مجھے جب کہیں چین نہ ملا تو میں نے انٹرنیٹ پر سرچ کرنا شروع کر دیا۔ تب ایک روز مجھے مسلمانوں کی کچھ ویڈیوز ملی جن میں قرآن کی تلاوت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ میرے لیے یہ بات بھی اہم نہ تھی کہ مجھے سکون دینے والی کتاب مسلمانوں کی ہے یا ہندوؤں کی، مجھے ہر حال میں بس سکون چاہیے تھا۔ اور جب میں نے ویڈیو چلائی تو اس میں جو قرآن مجید کی تلاوت تھی وہ مجھے واقعی سکون کی گہرائی میں لے گئی تھی۔ ایک بار ویڈیو سن کر میرے اندر سے بے چینی کا ایک بہت بڑا حصہ ختم ہو گیا تھا۔ میں حیران رہ گیا کہ چند الفاظ انسان کی روح کو کیسے سکون پہنچا سکتے ہیں۔ میں نے وہ ویڈیو بار بار سنی اور پھر میرا تجسس اور شوق بڑھنے لگا۔ میں مزید اس جیسی ویڈیوز سرچ کرنے لگا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی بسر کرنے لگا۔ جوں جوں میں قرآن مجید کو سمجھ رہا تھا میرے اندر ایک الگ سی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک روز میں نے اچانک سے فیصلہ کیا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق مسلمان ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کی جس کتاب کی سیرت تلاوت سن کر انسان کو اتنا سکون ملے تو نہ جانے اس مذہب میں داخل ہو کر کتنی راحت ملتی ہوگی۔ میں مسلمان ہونے کا سوچ کر مسلمانوں کی ایک مسجد میں جا پہنچا اور ایک مولوی صاحب سے بات کی۔ میں نے انہیں اپنے سارے حالات بتا دیے۔ مولوی صاحب نے مجھے کہا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں تمہیں چند ضروری باتیں بتا دینا چاہتا ہوں۔ میں نے توجہ سے مولوی صاحب کی بات سنی تو وہ مجھے اسلام میں داخل ہونے کے چند اصول بتانے لگے، جن میں سیر فرض حرام چیزوں سے پرہیز کرنا تھا، اور مجھے ہر بات قبول تھی۔ مگر اچانک مولوی صاحب نے ایسی بات کی جسے سن کر میں بری طرح گھبرا کر انہیں دیکھنے لگا تھا، کیونکہ مولوی صاحب بول رہے تھے کہ اگر میری بیوی اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کو تیار نہیں ہے تو پھر مجھے اپنی بیوی کو چھوڑنا ہوگا، کیونکہ مسلمان اور ایک ہندو کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ مولوی صاحب بولے کہ اگر تم دونوں مسلمان ہو گئے تب بھی تمہیں ایک بار پھر سے اسلامی طریقہ کار سے نکاح کر کے حلال رشتہ بنانا ہوگا، اور اگر تمہاری بیوی نہ مانی تو تمہیں اسے چھوڑنا ہوگا اور کسی مسلمان عورت سے نکاح کرنا ہوگا۔ میں یہ سن کر پریشان ہو گیا۔ ہماری شادی کو 10 سال ہو چکے تھے۔ مجھے اپنی بیوی سے بہت محبت تھی۔ ہم نے ہر خوشی اور غم کو اکٹھے گزارا تھا۔ اب اس موڑ پر آ کر میں اپنی بیوی کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں بے چین ہو گیا اور بری طرح سے رونے لگا تھا۔ میں مولوی صاحب کی منتیں کرنے لگا کہ مجھے کوئی اور حل بتائیں۔ میں جانتا تھا میری بیوی کبھی مسلمان نہیں ہوگی اور میں اپنی بیوی کو چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ میری درخواست پر مولوی صاحب نرمی سے بولے کہ دیکھو، اسلام ایک سچا مذہب ہے، اس نے تمہیں سکون دیا ہے تو یقیناً تمہاری بیوی بھی جب اسے جاننے کی کوشش کرے گی تو اسے بھی راحت ملے گی۔ اگر وہ اس معاملے میں بہت سخت ہے تبھی تم آہستہ آہستہ اپنی بیوی کو اسلام کی طرف لے آؤ، مگر اس کا اور کوئی حل نہیں ہے۔ اگر تم نے اسلام قبول کر کے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر لیا تو تمہاری بیوی نے اسلام قبول نہ کیا اور پھر تم دونوں ایک ساتھ رہو گے تو تم اسلام قبول کر کے گناہ کرتے رہو گے۔ مولوی صاحب نے مجھے کلمہ نہ پڑھایا بلکہ مجھے سوچنے کا وقت دے دیا اور کہا کہ جب انسان اللہ کو چن لیتا ہے تو راہ میں کچھ مشکلات بھی آتی ہیں، ہو سکتا ہے یہ تمہاری آزمائش ہو۔ اب یہ تم پر ہے، تم اپنی بیوی کو مناتے ہو، اس کی ضد پر اسے اللہ کی خاطر چھوڑ دیتے ہو۔ مولوی صاحب کی بات میرے دل کو جا کر لگی تھی۔ مجھے اللہ کی راہ بھی چاہیے تھی۔ مجھے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار تھا، مگر اپنی بیوی کو چھوڑنا میرے لیے بڑا مشکل کام تھا۔
میں مسجد سے اٹھ کر گھر چلا آیا تھا۔ میں اپنی بیوی کو اچھی طرح سے جانتا تھا۔ وہ کٹر ہندو تھی اور ہندو رسومات کی نہایت سختی سے پابندی کرتی تھی۔ وہ تو مسلمانوں سے اور ان کے مذہب سے سخت نفرت کرتی تھی، جبکہ میرے پاس اب مسلمان ہونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہا تھا۔ قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میرے اندر پوری طرح سے پھیل چکی تھی۔ جو سکون اور راحت مجھے قرآن پاک سننے سے ملتا تھا، میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ میں اللہ کو اب دل سے قبول کر چکا تھا۔ میں بہت پریشان ہونے لگا اور اپنی بیوی کو منانے کے طریقے سوچنے لگا۔ سوچوں میں ڈوبا ہوا جب میں گھر پہنچا تو گھر کا بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں گھر کے اندر داخل ہوا تو مجھے اندر کمرے میں اپنی بیوی کی عجیب و غریب آوازیں سنائی دی۔ میں گھبرا کر اندر گیا تو وہاں کا منظر میرے سر پر پورے گھر کی چھت کی طرح گر گیا تھا۔ جہاں میری بیوی اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ موجود تھی، میرے قدموں کی آواز پر میری بیوی نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا تو مجھے وہاں دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ آج میری سلجھی ہوئی اور وفادار بیوی کا ایک نیا روپ مجھ پر آشکار ہوا تھا، جو مجھے بہت تکلیف پہنچا گیا تھا۔ میں غمزدہ سا گھٹنوں کے بل وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ میرے اندر اتنی ہمت بھی نہ ہوئی کہ میں اپنی بیوی سے کوئی سوال کرتا، انہیں کچھ کہہ پاتا، مگر اب جب سے میں اسلام کی پاکیزگی کو سمجھنے لگا تھا، اپنی بیوی کی نازیبا حرکت مجھے اذیت پہنچا گئی تھی۔ میری بیوی کا بھائی نظریں چراتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا تھا، جبکہ میری بیوی نظریں چراتی گلا کھنگارنے لگی اور پھر بولی کہ تم جانتے ہو کہ میں اس قسم کی لڑکی نہیں ہوں، یہ بس تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تم مجھے پچھلے کچھ ماہ سے مسلسل نظر انداز کر رہے ہو اور میں کئی مرتبہ دیکھ چکی ہوں کہ تم مسلمانوں کی کتاب کی ویڈیو چلا کر سنتے ہو۔ یہ سب چیزیں میرے اندر ایسا زہر بھر گئیں کہ میں سوچنے سمجھنے کی حالت میں نہیں رہی تھی۔ میری بیوی میرے پاس آئی تو میں نے نفرت سے اسے جھٹک دیا تھا۔ جو فیصلہ کرنے میں مجھے مشکل پیش آ رہی تھی، اب وہ ایک ہی لمحے میں ہو گیا تھا۔ میری بیوی میرے غصے کو حیرت اور نہ سمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے خیال میں یہ ایسی بات نہ تھی جس پر میں اتنا سخت رد عمل دیتا۔ اگر میں اس سے محبت نہ کرتا تو ابھی اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتا۔ میں اپنی بیوی کو وہیں چھوڑ کر فوراً گھر سے نکل آیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں رکا تو اپنے آپ پر سے اختیار کھو کر کچھ کر بیٹھوں گا۔ مجھے شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ میں کتنی دیر سڑکوں پر گھومتا رہا اور میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ شام ہوئی تو میں مسجد میں واپس گیا۔ میری حالت بہت خراب ہو رہی تھی، کیونکہ بیوی کی جس اچھائی اور خوبصورتی کی میں پرستش کرتا رہا تھا، وہ بت آج پاش پاش ہو گیا تھا۔ مولوی صاحب مجھے دیکھ کر بولے، تم اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ کیا تمہیں اب بھی شک ہے اسلام پر؟ اگر ایسا ہے تو تم مزید وقت لے لو اور سوچ سمجھ کر کلمہ پڑھو۔ ان کی بات پر مجھے رونا آ گیا۔ تب میرے رونے پر مولوی صاحب نرمی سے بولے کہ اپنے دل پر بوجھ مت ڈالو۔ جب تم اللہ کو پالو گے اور اللہ تمہیں اپنا بندہ بنا لے گا تو پھر تمہیں کچھ یاد نہیں رہے گا۔ اگر تم اللہ سے دعا کرو تو یقیناً وہ تمہاری بیوی کے دل میں بھی اسلام کی محبت ڈال دے گا۔ مولوی صاحب میری حالت میری بیوی سے جدائی کی وجہ سے سمجھ رہے تھے۔ اب میں مولوی صاحب کو کیا بتاتا کہ میری بیوی نے آج جو روپ مجھے دکھایا تھا، اس کے بعد میرے اندر اسے اپنے ساتھ رکھنے کی کوئی چاہ بھی نہیں رہی تھی۔ مگر میں چاہ کر بھی مولوی صاحب کو اپنی بیوی کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکا تھا اور بولا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں اب دل سے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ میری بات پر مولوی صاحب خوش ہو گئے۔ اس وقت عشاء کی نماز کا وقت تھا۔ سب نمازی بیٹھے ہوئے تھے۔ سب کے درمیان مولوی صاحب نے مجھے کلمہ پڑھایا اور مجھے مسلمان کر دیا۔ سب مسلمان بھائی مجھے گلے لگا کر مبارک دینے لگے۔ میرا نیا نام مولوی صاحب نے احمد رکھا تھا۔ اتنی پذیرائی پر میں رونے لگا تھا۔ میرے دل کی کیفیت بہت عجیب ہو رہی تھی۔ میں ایک ساتھ دو احساسات سے گزر رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ آج میں نے سب کچھ پا لیا ہے۔ میرے دماغ سے اس وقت میری بیوی کا خیال نکل چکا تھا۔ مولوی صاحب کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ شادی کے بعد میری زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہیں آیا تھا جب میری سوچوں میں میری بیوی کا خیال نہیں ہوتا تھا، مگر اس روز میں پہلی بار بیوی کو بھلا چکا تھا، کیونکہ میں نے اللہ کو پا لیا تھا۔ میں جب رات کو گھر آیا تو میری نظر میری بیوی پر پڑی۔ وہ غصے سے کچن میں برتن پٹک رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی غصے سے چیخ اٹھی اور بولی کہ تم اتنے جذباتی اور اتنے تنگ نظر کب سے ہو گئے ہو؟ اپنی غلطی ماننے کی بجائے تم مجھ پر چڑھ دوڑے ہو۔ میں اپنی بیوی کی بات پر
سرد نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا تھا کہ وہ بہت ظالم عورت ہے۔ نہ جانے کیوں میں اسے اتنا اچھا سمجھتا رہا تھا۔ میری خاموشی پر میری بیوی روتے ہوئے بولی کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس بالکل نہیں ہے، تم نے مجھے ایک دم سے اکیلا کر دیا تھا۔ میں نے غصے سے بیوی کو کہا کہ اب تم اپنی آگ اپنے گھر جا کر بجھاؤ، کیونکہ اب تمہارے اور میرے درمیان کوئی رشتہ نہیں رہا ہے، میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ میرے الفاظ میری بیوی کو ساکت کر گئے تھے۔ وہ ہکا بکا سی مجھے دیکھنے لگی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح میرا گریبان پکڑ کر چیخنے لگی کہ تمہاری وہ محبت کہاں گئی جب تم مجھے ایک رات کے لیے بھی میرے گھر نہیں رکنے دیتے تھے، اور اب تم مجھے ہمیشہ کے لیے جانے کا بول رہے ہو۔ کیا تمہیں اچانک سے احساس ہوا کہ ہماری اولاد نہیں ہے؟ کیا تم بھول گئے کہ عیب تم میں تھا؟ پھر بھی میں نے تمہارے ساتھ اپنی زندگی کے 10 سال برباد کیے ہیں۔ آج تم ایک چھوٹی سی بات پر مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کر چکے ہو۔ میری بیوی دیوانوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ میں نے اس سے اپنا گریبان چھڑوایا اور صاف الفاظ میں بولا کہ مجھے تمہاری محبت اور وفا کی قدر ہے، مگر جو گناہ تم کر چکی ہو وہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ پھر اچانک میں نے بیوی کے سر پر دھماکہ کیا اور بولا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، اور یہ تمہاری محبت ہی تھی کہ میں تمہیں مسلمان کرنے کا سوچ رہا تھا۔ تمہیں سمجھانے اور منانے کے لیے میں کچھ وقت لے کر آیا تھا، مگر جو روپ میں نے تمہارا دیکھا تھا، اب میرا فیصلہ بدل گیا ہے۔ میرے الفاظ پر میری بیوی پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی تھی۔ میرے مسلمان ہونے کا سن کر وہ بے ساختہ مجھ سے دور ہو گئی۔ میری بیوی چیخنے لگی اور اسلام کے لیے گستاخانہ الفاظ بولتی چلی گئی۔ اس نے کچن کی سب چیزیں بکھیر دی اور مجھے برا بھلا کہہ رہی تھی۔ بول رہی تھی کہ میں نے مکمل عورت ہونے کے باوجود تم جیسے عیب دار مرد کے ساتھ گزارا کیا ہے۔ میں نے بچوں کی حسرت کو دل میں دبائے رکھا، مگر تم نے مجھے یہ صلہ دیا کہ 10 سال برباد کر کے اب مذہب بدل لیا ہے۔ میری بیوی اچانک آنسو پوچھتے ہوئے میرے سامنے آئی اور بولی، جس بات پر آج تم مجھے دھتکار رہے ہو، اب میں روزانہ وہی کام کروں گی۔ میری بیوی کی بات پر میرے اندر بے چینی پھیل گئی تھی۔ میں اسے سمجھانے لگا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، تم بہت بڑی غلطی کرو گی۔ میری ضد میں تم خود کو اتنا مت گراؤ کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم بن جائے۔ میں اتنا بے قرار ہو گیا کہ بیوی کو سمجھاتے ہوئے یہ بھی بھول گیا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، اسے گناہوں ثواب یا جنت دوزخ سے فرق نہیں پڑتا۔ میری باتیں میری بیوی کو غصہ دلا رہی تھی۔ وہ رونا دھونا چھوڑ کر گھر سے چلی گئی۔ جاتے ہوئے مجھ سے بولی کہ میری بد دعا ہے کہ تمہیں کبھی سکون نہ ملے، میں اب تمہارے ساتھ رہ نہیں سکتی۔ میری زندگی سے میری بیوی جا چکی تھی۔ کچھ دن مجھے بیوی کی جدائی کا غم رہا اور مجھے اس کی فکر بھی ہوئی کہ وہ میری ضد میں گناہ کبیرہ کا شکار ہونے لگی ہے، مگر پھر کچھ دن بعد جب میں باقاعدگی سے نماز اور قرآن سے جڑا تو سب کچھ بھول گیا۔ بس دعاؤں میں میں اپنے سب ساتھی دوستوں اور رشتہ داروں کو شامل رکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو دین کی طرف لے آئیں، میں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو اسلام کی طرف لاؤں، مگر مجھے سب اپنوں نے اکیلا چھوڑ دیا تھا، مگر نماز اور قرآن نے میرے اندر سکون بھر دیا تھا۔ کچھ ماہ گزرے تو مولوی صاحب نے مجھے شادی کا مشورہ دیا۔ میں نے اداسی سے مولوی صاحب کو بتایا کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ میری پہلی بیوی میری اس کمی سے واقف تھی، مگر محبت میں اس نے مجھے چھوڑا نہیں تھا۔ میں نے اسے کہا بھی تھا کہ وہ مجھے چھوڑ سکتی ہے، مگر میری بیوی نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا تھا، بلکہ 10 سال اس نے میرے ساتھ ہنسی خوشی گزار دیے تھے۔ میں اپنی بیوی کو اس روز یاد کر کے بہت رویا تھا۔ مولوی صاحب نے کہا، تم کسی بیوہ یا متعلقہ سے شادی کر لو، تم بھی تو شادی شدہ مرد ہو، اگر دل بڑا کرو تو کسی بچوں والی تنہا عورت سے شادی کر لو، تمہارا گھر بھی بس جائے گا اور اولاد بھی مل جائے گی۔ مجھے مولوی صاحب کا مشورہ بہت اچھا لگا تھا۔ میں نے مولوی صاحب سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں کسی بھی بیوہ یا متعلقہ بچوں والی عورت سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ کچھ دیر بعد مولوی صاحب بولے کہ میری ایک بیٹی ہے، اس کا ایک بیٹا بھی ہے، مگر اس کا شوہر 6 ماہ پہلے فوت ہو گیا تھا۔ میری بیٹی 5 وقت کی نمازی اور نہایت ہی نیک لڑکی ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہارا نکاح اپنی بیٹی سے کروا دیتا ہوں۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا، میں نے حامی بھر لی۔ ایک روز جمعے کے بعد سادگی سے میرا نکاح ہو گیا۔ اس بار میرے دل میں کوئی محبت یا جذبہ نہیں جاگا تھا۔ نکاح کر کے میں اپنی بیوی کو اپنے گھر لایا تھا۔ میں نے اس کا بیٹا دیکھا تو وہ بہت خوبصورت تھا۔
اسے گود میں لے کر مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ میں نے بے ساختہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میرے دل میں اس بچے کے لیے پیار کا احساس جاگا تھا۔ میں بچے کے ساتھ ہی مگن ہو گیا تھا۔ مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ میں بیوی بھی لایا تھا۔ جب بچہ میرے ساتھ کھیلتے کھیلتے میری ہی گود میں سو گیا تو میری بیوی جو کب سے حیران نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی وہ میرے پاس آئی اور جھجکتے ہوئے مجھ سے بولی کہ میں اسے بچہ دے دوں، وہ بچے کو بستر پر سلا دے گی۔ اس کے بولنے پر میں نے پہلی بار چونک کر بیوی کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ بالکل جوان اور بے حد خوبصورت لڑکی تھی۔ دیکھ کر نہیں لگتا تھا کہ وہ ایک بچے کی ماں ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو اٹھا کر مجھ سے سوال کیا کہ وہ بیٹے کو کہاں سلائے۔ اس وقت ہم گھر کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے جلدی سے اپنا کمرہ کھولا اور اس سے بولا کہ وہ اور اس کا بیٹا دونوں اسی کمرے میں رہیں گے۔ وہ اندر جا کر بیٹھنے کے لیے جگہ بنانے لگی، جبکہ میں حیران ہو رہا تھا۔ میں قبول صورت مرد تھا، میری شخصیت اور لباس ہی میری شان تھا، اور میری پہلی بیوی بھی ایسے ہی صرف اپنے پہناوے اور اپنی سج دھج کی وجہ سے نمایاں ہوتی تھی، مگر وہ کوئی اتنی خاص پیاری نہ تھی۔ مگر اب والی بیوی بالکل سادہ سے لباس میں تھی، مگر بے انتہا خوبصورت اور کم عمر تھی۔ مجھے تو مولوی صاحب کی وہ بات اب سمجھ آئی تھی۔ جب پہلی بیوی کے چھوڑ جانے پر میں رو رہا تھا تب مولوی صاحب نے کہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ تم سے کچھ لیتا ہے تو صبر کیا کرو اور اللہ پر یقین رکھا کرو، کیونکہ اللہ نے تمہارے لیے اس کے بدلے بہترین انعام رکھا ہوتا ہے جو اپنے وقت پر تمہیں ملے گا تو تم اپنی قسمت پر رشک کرو گے اور اپنا نقصان بھلا دو گے۔ اپنی بیوی کو پا کر میں بہت خوش تھا۔ میری بیوی مجھے تلفظ سے قرآن پڑھانے لگی تھی اور میں فارغ وقت میں اس کے ساتھ گھر کے کام کروا دیا کرتا تھا۔ میں اپنی زندگی دین اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے گزار رہا تھا۔ ایک روز اچانک میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں بیٹے کو لے کر ہسپتال گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے ایمرجنسی میں داخل کر لیا تھا۔ اچانک ہسپتال میں ایک شور سا اٹھا تھا، سب لوگ اس طرف بھاگے تھے۔ میں نے اٹھ کر اس رش کی طرف قدم بڑھائے۔ میں قریب پہنچا تو مجھے کسی عورت کے پاگلوں کی طرح رونے اور چیخنے کی آوازیں آئیں۔ وہ چیخیں اتنی دہشتناک تھیں کہ میرا بھی دل خوف سے کانپ اٹھا تھا۔ میں لوگوں سے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے۔ تب مجھے کسی نے بتایا کہ ہسپتال میں ایک مریضہ لائی گئی ہے جس کا جسم بری طرح جھلس چکا ہے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ اتنی بری طرح جلنے کے بعد بھی مری نہیں ہے بلکہ زندہ ہے اور تکلیف سے چیخ رہی ہے۔ اچانک میری نظر مریضہ کے پاس روتے ہوئے لڑکے پر پڑی تو میں ٹھٹک گیا، کیونکہ وہ میری سابقہ بیوی کا چھوٹا بھائی تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا۔ تب وہ روتے ہوئے بولا کہ میری بہن گھر میں اکیلی تھی اور اچانک گھر میں آگ لگ گئی، سب گھر والے بازار گئے ہوئے تھے، واپس لوٹے تو یہ اس حال میں پڑی تڑپ رہی تھی۔ میں نے یہ سب سن کر افسوس بھری نظر اس پر ڈال کر پلٹ آیا۔ مجھے یاد آیا کہ اس روز جب میں گھر گیا تو میری بیوی قرآن مجید کا مذاق اڑا رہی تھی اور اس کتاب کو یوں پھینک رہی تھی جیسے وہ ایک معمولی سی کتاب ہو۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل تڑپ گیا تھا۔ میں نے قرآن مجید کو اپنی بیوی سے لے لیا تھا، مگر وہ پھر بھی نہیں رکی تھی۔ اپنی ضد میں وہی گناہ بار بار کرنے کا بول کر گئی تھی اور اللہ نے اس کا اپنا انجام بھی وہی کر دیا تھا۔ اس کی چیخیں ہسپتال میں گونج رہی تھیں۔ میں اپنی بیوی جس کا نام جنت تھا اس کے پاس گیا تو اس نے مجھے بتایا کہ ہمارے بیٹے کی طبیعت سنبھل گئی ہے، ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ اب ہم اسے گھر لے کر جا سکتے ہیں۔ میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور اپنی بیوی اور بیٹے کو لے کر گھر واپس لوٹ گیا، مگر میرے دل میں ایک افسوس پھیل گیا تھا کہ میری سابقہ بیوی جو ظاہر کرتی تھی کہ وہ دوسرے مذہب کی عزت کرنے والی سلجھی ہوئی لڑکی ہے، کاش وہ واقعے میں ایسے ہی ہوتی تو آج اس کی زندگی میں یہ دردناک مقام نہ آتا۔